اور روزانہ میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ صرف اور صرف 50 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا ایسا عمل جو ہر تنگ دستی پریشانی کو دور کر کے ہر مصیبت کو دور کر دے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ روزانہ صرف 50 مرتبہ 50 ٹائم میرے بھائیوں میری بہنوں ایک خاص وقت میں صرف پتہ چل جائے آپ کو کہ روزانہ ایک خاص وقت میں یا رحمانو یا رحیموں کا یہ عمل اگر کرنے والا کون کون سے فائدے حاصل کر سکتا ہے, تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ ہوگا کہ اس عمل کو نہ پڑھو. وہ لوگ, وہ میری بہنیں, وہ مائیں, وہ دوست احباب جو پیر و فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں, بڑے سے بڑے عالم عامل کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں, کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی مراد اگر پوری نہیں ہوتی, اولاد چاہیے, اس عمل کو پڑھ لو. اچھے رشتے نہیں آتے, اس عمل کو پڑھ لو. کوئی تمہارا دشمن ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتے ہو, اس عمل کو پڑھ لو. ایک ہی عمل ہر پریشانی کا خاتمہ, ہر پریشانی, ہر مصیبت کا خاتمہ, ہر حاجت, ہر مراد پوری. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, ہر پریشانی کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہوگا, ہر حاجت کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہوگا. عمل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یوٹیوب پر آپ لوگ دیکھتے ہیں روزانہ ویڈیوز لوگوں کی, بالکل دیکھیں, میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا, لیکن میں صرف اتنی گزارش آپ سے کروں گا کہ وہ عمل کریں خدارا وہاں سے ویڈیو لے جو مستند ہو, یعنی کہ کسی مستند جگہ سے, کسی پکی جگہ سے لے کر تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مجرب سے مجرب اعمال لے کر آؤں کہ جس سے پہلے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ تو بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھ سے دنیا جہاں سے لوگ وظائف پوچھتے ہیں, اور میرا تجربہ ہے وظائف بتانے کا کئی سالوں کا, اور میں نے کئی دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو کئی وظائف دی ہیں جن سے لوگوں کو راتوں رات فائدہ ہوا. یعنی کہ کسی کو ایک دن میں, کسی کو ایک گھنٹے میں, ایسے بہت سے اعمال ہیں. اور جو آج عمل دینے لگا ہوں یا رحمانو یا رحیموں کا, میں کہتا ہوں آپ کی زندگی بھر کے وظائف اور اعمال ایک طرف, ساری زندگی کے لائف کے, اور ایک مرتبہ کا میرا بتلایا ہوا یہ سچا عمل ایک طرف. تنگ دستی ہو, پریشانی ہو, غریبی ہو, فقیری ہو, لاچاری ہو, اس عمل کو پڑھ لو. قرضوں میں بال بال جکڑا ہوا ہو, اس عمل کو پڑھ لو. گھر میں عزت نہ ملتی ہو, کوئی میری ایسی بہنیں ہوں, مائیں ہوں جن کو اپنے خاندان میں, گھر میں ساس عزت نہ دیتی ہو, شوہر عزت نہ دیتا ہو, بیٹیاں بچے عزت نہ کرتے ہوں, وہ اس عمل کو پڑھ لے. کوئی میرا بھائی جس کو دوست احباب, مائیں بہنیں, بیوی, گھر میں اس کو عزت نہ ملتی ہو, اس کی کوئی رسپیکٹ نہ کرتا ہو, اس سے کوئی محبت نہ کرتا ہو, اس عمل کو پڑھ لیں. اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں, ویسے تو آپ لوگ کوئی عمل پڑھتے ہوں گے, اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے دعائیں ضرور مانگنی ہیں. ویسے یہ وہ عمل ہے کہ ایک بار اگر اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحیموں کا یہ عمل کر لیا, دعا مانگے نہ مانگے, آپ کی زندگی میں ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, اللہ پاک دلوں کے حال جانتے ہیں. اس عمل کے پڑھنے والوں پر رب کریم اتنے مہربان ہو جاتے ہیں, اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے پیار سے مجھے پکار رہا ہے, اس کی ہر پریشانی دور کر دو, اس کی ہر حاجت پوری کر دو. اور اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, غیب سے ایسی ایسی جگہ سے مدد آتی ہے, پریشانیاں ہوں, پریشانیاں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں. بیماریاں ہوں, بد نظری ہو, بندش ہو, رکاوٹ ہو, کچھ بھی مسئلہ ہو بڑے سے بڑا. اور ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ عمل, اس کی سب سے بڑی جو بات ہے خاص, جس وجہ سے لوگ اس عمل کے پیچھے لگے ہیں ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ عمل سب سے جو اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے بد نظری کا, یہ عمل جسم کے کونے کونے سے بد نظر کو دور کر دیتا ہے, جسم کے کونے کونے سے بندشوں کو دور کر دیتا ہے, جسم کے کونے کونے سے ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. کوئی ایسی بیماری ہو, پریشانی ہو, علاج کروا کروا کر تھک چکے ہو, لیکن وہ بیماری پریشانی دور نہ جاتی ہو, آج ہی اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا, انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جائیں گے. جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ تمہیں نواز دیں گے. خالی جھولیاں اگر تمہاری
اس عمل کو پڑھتے ہی رزق اور دولت سے نہ بھریں تو پھر مجھے کہنا. ہر حاجت ہر مراد اگر تمہاری اس عمل کو پڑھتے ہی نہ ہو پوری تو پھر مجھے کہنا. دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں، آج سے ہی میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا. انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تمہیں نہ پڑے گی. انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی. کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر. کب تک میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا، آج تمہیں وہ مجرب تسبیح بتاؤں گا، وہ عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کے پڑھنے والوں نے کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا. جو بھی دکھیارا پریشان شخص تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھنے والے فوری طور پر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیتے ہیں. روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ لے، ساری زندگی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کسی کے آگے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ساری زندگی کے آپ کے ساری لائف کے وظائف ایک طرف اور آج کا میرا بتلایا ہوا مشکل کشا عمل ایک طرف. یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی ایسا بندہ ہو یا بندی ہو جس کو سالوں سال ہو گئے علاج کروا کر تھک چکا ہو، اولاد نہ ملتی ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی خوشخبری ملے گی آپ کو. اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دیں گے. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں. عمل کا طریقہ کار بالکل آسان ہے. یہ عمل دنیا کے آسان ترین اعمال میں شامل ہے. یا رحمانو یا رحیموں کا وظیفہ تو آپ لوگوں نے بے شمار بار کیا ہوگا، لیکن آج جس خاص طریقے سے، جس خاص حساب سے اس عمل کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنا ہے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد. کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں. کوئی بھی وقت کی نماز آپ پڑھیں، پوری نماز کمپلیٹ کر لیں. چاہے تو پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھیں یا کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں. ایک دن میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اور چاہیں تو روزانہ کنٹینیو جتنے دن تک چاہے پڑھیں. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے صرف پابندی ہے کہ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. دن کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، جہاں بھی نماز پڑھیں وہاں نماز پڑھنے کے فوراً بعد آخری رکعت میں سلام پھیریں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو شروع کر دیں. بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا. یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے. جب کوئی تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں کوئی بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ پاک میرے بھائیوں میری بہنوں غیب سے اتنی دولت، اتنا پیسہ عطا کر دیتے ہیں. اس بندے کی ہر پریشانی کو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دیتے ہیں. یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جس نے بھی پڑھا اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر کامیابی حاصل کی. جس کی جو پریشانی ہوتی ہے فوراً دور ہو جاتی ہے. جس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر یہ عمل دور کر دیتا ہے. یہ کہہ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ مشکل کشا عمل ہے تو غلط نہ ہوگا. آپ نے کسی بھی وقت کی نماز ادا کر لی سکون سے، اطمینان سے، اور فوراً نماز پڑھتے ہی آخری سلام پھیرتے ہی آپ نے بیٹھ جانا ہے سکون سے، اطمینان سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے. اور ایک چیز کا دھیان رکھیے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب تک آپ کی کوئی حاجت مراد پوری نہ ہو، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ عمل پتہ چلا ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عمل اثر نہ کرنے کی جو بڑی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ آپ لوگ عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ میں فلاں وظیفہ پڑھ رہا ہوں. اس طرح آپ نے نہیں کرنا. آپ نے بس خاموشی سے چپ چاپ جیسے ہی ویڈیو دیکھو اپنے ذہن میں عمل کو بٹھا لو بس کہ یہ عمل ہے, مجھے اس طرح کرنا ہے اپنی پریشانیوں کے لیے. اب نماز جیسے ہی پڑھو کسی بھی وقت کی, چاہے 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو, چاہے کسی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو, اور زندگی میں ایک بار پڑھ کے دیکھنا انشاءاللہ روزانہ اس عمل کو کسی نہ کسی نماز کے بعد لازمی پڑھو گے, کیونکہ فائدے اور کمالات اتنے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے. اس عمل سے, اس عمل کے پڑھنے والوں کو محبت ہو جاتی ہے, چاہت ہو جاتی ہے. اس عمل کے پڑھے بغیر وہ پھر رہ نہیں سکتے. لیکن جو بھی پڑھے, ساتھیوں بھائیوں بہنوں, مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں اللہ پاک کے سوا کہ کوئی آپ کے ہمارے مسائل حل کر سکے. تو ہم نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. بے دلی سے نہیں پڑھنا عمل کو, بے ترتیبی سے ہرگز نہیں پڑھنا. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھیے گا. عمل کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب بھی کوئی عمل پڑھتے ہیں, وظیفہ پڑھتے ہیں, درود شریف لازمی پڑھتے ہیں, تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کر دینا ہے. اب درود پاک ایک بار پڑھنا ہے, کافی ہے. صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیں درود شریف کوئی سا بھی. درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے اپنے ذہن کے کونے کونے میں بٹھا لیں تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فائدہ حاصل کر سکے. ایک جملہ بھی, ایک لفظ بھی اس عمل کا مس نہ کیجیے گا. آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ 1 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. ساتھیوں بھائیوں بہنوں, اس عمل کو پڑھنے میں مشکل سے آپ کا جو وقت لگے گا آدھی منٹ کا, پونی منٹ کا یا 1 منٹ کا. ایک بار بیٹھ جاؤ عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے آپ نے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لینا ہے. بے دلی سے, بے ترتیبی سے, بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھیے گا عمل کو پڑھنے کے لیے. اور جب تک عمل پڑھیں اس دوران اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہٹائیے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے ہٹا دیا تو پورا کا پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا ضائع ہو سکتا ہے. ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک ورڈ اپنے ذہن میں اٹھا لیں تاکہ پوری طور پر عمل کو پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکے. یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے. یہ اللہ پاک کے حکم سے وہ سچا عمل ہے, رزق اور دولت کی بارش کا وہ پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی حالات بدل جاتے ہیں. اس عمل کو صرف رزق اور دولت کے لیے نہیں پڑھا جاتا, یہ ہر مشکل کے لیے, پریشانی کے لیے. اولاد چاہیے اس عمل کو فوراً پڑھ لو, ذاتی مکان چاہیے اس عمل کو پڑھ لو. بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو. لائن لگ جائے گی رشتوں کی, جیسا رشتہ مانگو گے ایسا رشتہ آپ کو ملے گا. بد نظری ہے, جسم کے کونے کونے میں بد نظر ہے, اس عمل کو پڑھ لو. لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے, قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا چاہتے ہو, قرضوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو, اس عمل کو آج ہی سے پڑھ کے دیکھ لو. انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا, انشاءاللہ ایک دن میں ادا ہو جائے گا. تنگ دستی ہے, غریبی ہے, فقیری ہے, لاچاری ہے, پوری دنیا نے اگر ٹھکرا دیا ہے, پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, برے وقت میں, برے حالات میں, ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر طرح کی تم نے کوشش کر لی, وظائف پڑھ لیے, پیروں فقیروں کے در پہ جا جا کر تھک گئے, لیکن کوئی عمل اثر نہیں کرتا. کسی کے جانے آنے سے وقت بھی ضائع کیا, پیسے بھی ضائع کیے, کسی کے پاس گئے, اس کے پاس گئے, یہاں سے پتہ چلا اس کے پاس گئے, میرا کام بن جائے, میرے بگڑے کام سنور جائے, لیکن کام بجائے بننے کے اور بگڑتے گئے. جو کچھ بچا تھا وہ بھی لٹا دیا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں آپ سے کوئی پائی پیسہ نہیں مانگ رہا,
میں آپ کو صرف اور صرف آپ کے دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک مستند عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو اگر آپ نے کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے آج گوا دیا، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا بد نصیب شخص پوری کائنات میں اور کوئی نہیں، کہ جس کو یا رحمانو یا رحیمو کا سچا عمل ملا اور اس نے اس عمل کی قدر نہ کی۔ اس عمل کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں اس عمل کو پڑھا ہو، کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے دل میں وسوسے مت رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسہ، رزق، دولت ملے گی نہیں ملے گی، میری پریشانیاں، میری حاجتیں، مرادیں، تکلیفیں دور ہوں گی نہیں ہوں گی۔ ہر مسائل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ بس آپ نے آخر میں اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جس کا جو مسئلہ ہوگا، ویسے میں نے بتایا آپ کو، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اگر اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا نہ بھی مانگے تو اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں جو بھی اس کی پریشانیاں، تکلیفیں، حاجتیں، مرادیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے حکم سے خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایسا عمل خدا کی قسم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کو پڑھنے والا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے، میں خود، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خود حیران ہوں کہ ایسا اس عمل میں کیا جادو ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں فوراً دور ہو جاتی ہیں، جو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کی تکلیفیں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی تنگ دست کو یہ عمل بتایا، اس کی تنگ دستیاں دور ہو گئیں۔ ایک دن پہلے تک گھروں میں فاقے تھے، اس عمل کو کرتے ہی اگلے دن دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو بتایا، اللہ پاک کے حکم سے ایک ایک دن میں قرضے ادا ہو گئے۔ اسی طرح کئی ایسی میری بہنیں رابطہ کرتی ہیں، کچھ مائیں رابطہ کرتی ہیں بچیوں کی شادیوں کے لیے، رشتے نہیں آتے، آتے ہیں تو من پسند نہیں آتے، کیا کریں؟ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، تو بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک ایک دن میں لوگوں کے رشتوں کو طے ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے مدد آتی ہے کہ خود بندہ حیران رہ جائے، ایسے رستے بن جاتے ہیں، ایسے اسباب یہ عمل بنا دیتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو تمنائیں، جو مرادیں ہوتی ہیں وہ بندے کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو اپنی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ آپ یقین جانے یا نہ جانے، ایک دن کا میں نے عمل دیا اور 15 دن، 20 دن میں نے لوگوں نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا۔ ہر پریشانی میں، نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کے پڑھنے والوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھیں، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، بے دلی سے نہ پڑھیں، بے ترتیبی سے نہ پڑھیں، سچے دل سے پڑھیں، پورے یقین سے پڑھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز سکون سے، آرام سے، جو آپ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے بالکل نماز پڑھ لیں، آخری رکعت پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے، اب بیٹھ جائیں، چاہے اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، چاہے جس طرح بیٹھنا ہو بیٹھیں۔ اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، اس عمل کو شروع کرنا ہے، درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے، آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں
کاؤنٹر تسبیح نہیں ہوتی جو گنتی کرتے ہیں، وہ رکھ لیں، نارمل تسبیح رکھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ گنتی کر لیں، کاؤنٹ اچھی طرح کرنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیموں کا یہ عمل ہے، لیکن کس ترتیب سے پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ اب سب سے پہلا جو کام کر لیا آپ نے، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے فوراً سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے انداز سے پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے شاید کم یا زیادہ بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کر دینا ہے، صرف 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کے اندر شامل کر دینا ہے۔ 3 بار جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا کلمہ، ایک بار درود شریف، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، تو اب آپ نے فوراً اس عمل میں یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوسری بار پڑھیں یا رحمانو یا رحیمو، 2 بار ہو گیا۔ تیسری بار پڑھیں یا رحمانو یا رحیمو، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی انداز سے، جو آپ کا انداز ہو، مطلب اسی طریقے سے اپنے انداز میں یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو۔ آپ نے یہ وظیفہ پہلے تو 50 بار پڑھ لینا ہے، 15 ٹائم 50 بار ہی پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا، تو 50 مرتبہ آپ نے 15 ٹائم یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ ملا کر پڑھ لیا۔ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے، آخری سیکنڈ تک سمجھیے گا، عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل ابھی باقی ہے۔ اور جو میرے پیارے بہن بھائی دوست احباب اس خاص عمل کو اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنا پیارا سا نام کومنٹس میں لکھیں، فوراً اجازت مل جائے گی، فوری طور پر۔ اب یا رحمانو یا رحیموں کا وظیفہ آپ نے 50 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوراً سے اس عمل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے انداز میں پڑھ لینا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے اندر آخر میں کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو جب پورا کمپلیٹ ہو جائے، جب میں کہوں کہ کمپلیٹ ہو گئے، تو آخر میں آپ نے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، یا مثال کے طور پر آپ کو آدھی پونی 1 منٹ لگی آپ کو عمل سمجھنے میں، تو اتنا ہی وقت آپ نے اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کے لیے نکالنا ہے، یا اس سے بھی ڈبل ٹپل جتنا ہو سکے۔ ایک حاجت یا ایک مراد کی بات نہیں، جتنی بھی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں،
اور میں دعا بھی کرواتا ہوں کہ میرے پیارے اللہ، ایک آمین تمام میرے بہن بھائی ضرور کہیے گا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے پاک پروردگار، پنجتن پاک کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو، جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو میں بڑی آس امید سے آیا ہے کلک کر کے، میرے مولا ہم سب کی غیب سے مدد کر دے۔ میرے مولا پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، میرے مولا تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا ہم پر کرم کی نظر کر دے میرے مالک، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں میرے مولا، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں میرے مولا۔ ہم پر اپنا کرم کر دے میرے مالک، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائے میرے مولا، ہم کس کے در پہ جائیں میرے مولا۔ آج جھولی پھیلا کر آپ سے دعا مانگتے ہیں میرے مولا، جو بھی میرے بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو نہیں بھی شامل، میرے مولا سب پر کرم کی نظر کر دے۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب آمین ضرور لکھ دیجیے گا کومنٹس میں، اور تمام میری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہیں، تو خدا را ایک لائک تو بنتا ہے، ایک لائک ضرور کر کے جائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری وظیفہ استغفر اللہ کا، آپ نے اس عمل میں جو استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو، استغفر اللہ کا وظیفہ آخر میں 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 111 بار پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔